کیا ہم جنتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو آپ کو بہت بڑی خوشخبری ہے افسر بھائی کہ بہت سارے لوگوں کی یہ گزارش تھی کہ بھائی کوئی آپ جو چینل پہ بات کرتے تھے اچھی تو آپ کنٹینیو رکھیں، چالو رکھیں۔ تو آپ جانتے کہ میرا دل نہیں کرتا تھا اور میری بالکل ارادہ بھی نہیں تھا کہ کوئی میں اس طرح کی باتیں کیا کروں، کہ آپ جانتے ہیں میری طبیعت کا جو معاملہ رہتا ہے۔ مگر باقی کافی لوگوں نے پھر مجھ سے جب ریکویسٹ کیے تو میں سوچا رمضان ہے، چلو کچھ بات کر کے لوگوں کو، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا جو کہ لوگ ریکویسٹ جو کر رہے ہیں۔ تو کیا بہتر ہے؟ بہت صحیح چیز ہے، اور یہ اللہ کے دین کی بات کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس آج یہ سوشل میڈیا بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی امت تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو مسلم بھائی، ہماری ایسی رائے تھی کہ ہم بہت سارے علماء اکرام کا جب بیان سنتے ہیں تو بہت علماء اکرام کے زبان میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ ان کا بیان ہمارے اندر ایسا احساس ہوتا ہے، ان کے بیان کو سن کر ہم سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء اکرام کتنی بھی بات کریں کچھ اثر ہی نہیں ہوگا اس کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ فرمائیں گے؟ جی، تو یہ آپ کی رائے نہیں بلکہ سوال ہے۔ جی، آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ بہت سارے بیان سنتے ہیں، بہت سارے لوگ بیان سنتے ہیں کافی علماء کرام کا، اور علماء کرام کے علاوہ کا بھی لوگوں کو بیان سنا جاتا ہے، کسی کی بات کا بہت زیادہ اثر ہو جاتا ہے، سنتے ہی باقی دل کرتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ کسی کی بات کا ایک گھنٹہ بھی سن لو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آدمی کو جیسے بوریت محسوس ہوتی ہوگی، اس طرح کی کچھ بات بھی آتی ہے لوگوں کی۔ کیوں ایسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس بات کا جواب عرض کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اس جو چینل کا نام ہم نے جو رکھا ہے افسر بھائی، جی، اس چینل کا ہم نے نام رکھا ہے کیا ہم جنتی ہیں؟ بے شک۔ کیا ہے اس چینل کا نام؟ کیا ہم جنتی ہیں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور ہر فرقے کی ایک ہی بدگمانی جو بیٹھی ہوئی ہے خاص طور سے، اور دماغ میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم تو جنتی ہیں۔ کیا ہے؟ ہم جنتی ہیں۔ اکثریت کی یہ بات دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم جنتی ہیں۔ اور اعمال جب آپ دیکھیں گے، جب عمل دیکھیں گے، اور جب ہم اعمال دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں جنت سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نظر نہیں آتا ہے، اور پھر بھی ہمارے دماغوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جنتی ہیں، کہ ہم جنتی ہیں۔ تو میں نے اس چینل کا نام اللہ کی توفیق سے رکھا ہے کیا ہم جنتی ہیں۔ ارے جنت والوں کی کوئی صفات ہوگی کیا نہیں ہوگی بھائی؟ بے شک۔ جنت میں جانے کے کچھ اصول اور کچھ اعمال کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ کہ ایسی جنت میں آدمی چلا جائے گی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو اللہ نے جواب دیا ہے، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے آج امت دور ہو چکی ہے۔ کیا جواب دیا اللہ نے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا قرآن میں۔ کیا سوال کیا قرآن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کی میں مفہوم بتاتا ہوں آیت کا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے تم کو آزمایا نہیں ہے۔ ایک آیت ہے، یہ قرآن کی آیت کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کر رہا ہے اپنے بندوں سے، کیا تم یہ سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ؟ کتنا بڑا سوال ہے یہ اللہ کا، اور کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمائی ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اب ہم تو واقعی جو ہم سمجھے ہوئے یہی سمجھ لیا ہم نے، جو بدگمانی جو ہمارے دماغوں میں رکھی ہوئے کہ بھائی ہم تو جنتی ہیں۔ امید کرنا ایک الگ بات ہے کہ اللہ سے امید رکھنا چاہیے، مگر ایک آدمی زبردستی کچھ اعمال نہ کرتے ہوئے جنتی اگر سمجھتا ہے وہ آدمی، تو یہ شیطان نے دھوکہ دے دیا افسر بھائی۔ آپ کا جو سوال ہے، اب سوال کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، علماء کرام کے بھی جب بیانات سنتے ہیں تو یار کسی کی بات کا بہت اثر ہوتا ہے، کسی بات کا بالکل بھی اثر ہوتا ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہے تقویٰ۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تقویٰ۔
اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو روزہ دیا ہے رمضان کا، جو ہم کو مہینہ دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کو بیان کیا ہے، روزے کا مقصد جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، بے شک، جس طرح سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری تقویٰ آ جائے۔ جب بندے کے اندر تقویٰ آتا ہے افسر بھائی، جب بندے کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے تو وہ ایک بات بولتا ہے، اس کی ساری بات دل کے اندر ہو جاتی ہے۔ جب تقویٰ بندے کے اندر ہوتا ہے تو یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ عالم نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم یوٹیوب پہ یا بہت سارے سوشل میڈیا سادے سودے آدمی ہیں، عالم کی ڈگری بھی نہیں بیچاروں کے پاس ہے، مگر یار ان کے اعمال، ان کی زندگی ان کی اتنی پیاری ہے کہ ایک الفاظ بولتے ہیں اور دل کے اندر اترتا ہے۔ صحیح۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہمارے دیکھتے ہیں کہ باقی بہت دین کا علم رکھتے ہیں، مگر کہ ان کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وجہ ہے اس کی تقویٰ۔ کیا وجہ ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ اگر زندگی میں نہیں ہے، اللہ کا خوف، پرہیزگاری دل کے اندر نہیں ہے، تو باتوں کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ آدمی بولتا ہے یار کہ بس کر یار، آج کیا بولتا ہے آدمی؟ بس کر۔ ہاں، تو اس کے لیے اس کی وجہ یہی ہے، ہم کو لانا چاہیے ہماری زندگی کے اندر تقویٰ لانا چاہیے، پرہیزگاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو رمضان کا مہینہ دیا ہی کیوں ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک، رمضان کے اندر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ بے شک، یہ ہو گیا۔ اور بلکہ جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، غور کرنا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں میں بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو تقویٰ رکھتا ہے۔ ہدل، یہ دیکھو آپ سنے ہیں سر بھائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو تقویٰ رکھتے ہیں۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ جو تقویٰ رکھتے ہیں، پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصل ہدایت اللہ کے کلام سے انہی لوگوں کو ملے گی۔ اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے مسلم بھائی کہ یہ تو سورہ بقرہ کی شروع کی ہی آیت ہے الحمدللہ۔ اب دیکھو جب پڑھا ہوگا آپ کے سامنے میں نے، تو آپ کچھ تو وہ ایک دم کرنٹ جیسے لگتا ہے کہ یار یہ بھی کلام پاک میں۔ ہاں، یہ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت الحمدللہ شروع ہوئی ہی سے کرتے ہیں۔ بتائیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو ہدایت کی کتاب قرآن ان کے لیے بنے گی جو لوگ تقوی والے ہیں، اور رمضان اللہ نے ہم کو کیوں دیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ بے شک، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، تقویٰ سارے اعمال کا مجموعہ ہے، تقویٰ سارے اعمال کا مجموعہ ہے۔ اگر تقویٰ اگر نہیں ہے، اب ہم قرآن کے اندر بڑا مسئلہ یہ ہے یار، میں کیا بتاؤں میرے بھائی، ایک تو میں خود بیمار، میرے دماغ آپ جانتے ہیں کہ میری دوا کا جو معاملہ رہتا ہے، بڑا غم ہے یار اس بات کا بھی کہ اللہ کے کلام سے اتنی بڑی دوری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو رمضان سے بڑی خصوصیت حاصل ہے، بہت بڑا ایک ہم بیانوں میں بھی سنتے ہیں، مسجدوں میں بھی، کہ بھائی قرآن سے بہت بڑا تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا۔ اچھا مسلم، ایک چیز اور بہت پائی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، کہ ہمارے معاشرے میں کہ لوگ بولتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے 4 قرآن پڑھا، 5 قرآن پڑھا، ہم نے فلانے کے نام پہ 1 قرآن بخشا، ان کے نام پہ 1 قرآن بخشا، لیکن یہ 4 قرآن 5 قرآن رمضان کے ایک مہینے میں پڑھتے اور سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ بھی ایک آپ نے جو سامنے بات رکھی ہے، اس بات کے عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھو بھائی، اگر ہم اپنے اندر تقویٰ حاصل کرتے ہیں، زندگی کا مزہ اور آخرت کا مزہ اسی وقت ہم کو ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،
आखिरत का घर, आखिरत का घर जो है मुत्तकियों के लिए, इसके लिए मुत्तकियों के लिए। और एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकियों को जानता है। बेशक। एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान के अंदर जिसका मफहूम है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। क्या करो? तक़वा इख्तियार करो। बल्कि सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगे भी सिफत सुनो उनकी, वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, उनकी एक सिफात ये होती है अल्लाह वालों की, वो बहुत अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए होते हैं, अल्लाह का तक़वा उनके अंदर होता है। बल्कि एक अल्लाह ताला ने कुरान में जब हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते क्या बल्कि जब हम निकाह की मजलिस में बैठते हैं वो तो 3 जो आयत पढ़ते हैं, 3 या 4 गालिबन जो आयत पढ़ते हैं, क्या क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ये तक़वा तक़वा तक़वा, भाई सारी इबादत का, सारे अमाल का मजमूआ तक़वा है। और बंदा अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकता जब तक कि तक़वा नहीं आ जाए। तो अल्लाह ने हमको रमजान तक़वा लाने के लिए दिया है। तो तक़वा रमजान के महीने में ये ऐसा यूटन है रोजा रमजान, अब सरवाइए ऐसा यूटन है रमजान का महीना कि आदमी को फिर 11 महीने तक, ये समझ लो 1100 किलोमीटर तक फिर कोई भी यूटर्न मिलने वाला नहीं। सही है, बहुत सही बात है। बेशक। ये समझ लो अपन दिल्ली जा रहे हैं बाई कार और फिर सीधा सीधा 1100 किलोमीटर के बाद में यूटर्न मिलने वाला। सही है। अच्छा मुसलिम भाई, ये तकवा हम अपने अंदर कैसे लाएं, इसके मुख्तसर से कुछ चीजें बताएंगे? हाँ, तकवा लाने के लिए सबसे पहली बात तो मैं जो समझता हूं कि आदमी खास तौर से अल्लाह ताला के कलाम से अपनी डोर को जोड़ ले, कलाम पाक को समझे अल्लाह ताला ने किन चीजों से हमको मना किया है। देखो जब कुरान जब पढ़ता है ना बंदा, तो आपका सवाल आ गया, तो आपका सवाल तो उसी में आ गया। बेशक। कुरान को जब तक हम नहीं समझेंगे तकवा नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कैसा आएगा? अरे यार आप देखे कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसका मफहूम है जब हम कोई इंसाफ करने के लिए बैठते हैं, जैसे कहीं कोई 2 गिरोह के अंदर झगड़ा हो गया या इख्तिलाफ हुआ, तो अगर हमको कोई फैसला करना है या हमको कोई अपनी राय रखना है या कोई गवाही देना है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जिसका मफहूम है अगर वो तुम्हारे रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है और तुम जानते हो वो गलत है, उनके खिलाफ बात करो। आप उनके खिलाफ गवाही दो, ये गलत है। क्या है? खिलाफ बात करने का मतलब ये है आप सच्ची गवाही दो कि नहीं ये गलत है। और इसको क्या कहा है अल्लाह ने इस बात को कहने के लिए? ये बात अगर आपने कह दी, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरा रब, ये तकवे के कामों में से है। क्या है ये? तो सच्ची गवाही देना भी ये अरे तकवा। अब सोच, हम तो लोग तकवा समझते हैं कि बस मस्जिद में बैठ गए और जिक्र अस्कार कर ली, चलो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, मगर इसको जो तकवे का काम किया है, जो बंदा जो किया है ना, इसको समझा नहीं इसने। अल्लाह ताला ने इसको तकवा कहा है। अच्छा, ये चीज तो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा पाई जाती है, सच्ची गवाही देने वाली। गवाही तो हम सच्ची देंगे नहीं। सच्ची गवाही की तो बात ऐसी है, आमतौर पर तो मुस्लिम ये चीज हमारे माशरे में फैल चुकी है कि हम गवाही सच्ची नहीं देंगे। अगर हमारा थोड़ा सा भी मामला कुछ भी है तो हम सच्ची गवाही नहीं देंगे। बहुत बड़ा गम है इस बात का, मुझे भी आपको भी। इंसाफ की बात नहीं होती है। हाँ। क्या नहीं होती है? इंसाफ की बात नहीं होती। इंसाफ की बात नहीं होती है, बल्कि मुंह देखी बात होती है। बहुत बड़ा पैसे वाला है, भले वो जालिम है, हाँ। और एक गरीब है, जुल्म अमीर ने किया है गरीब के ऊपर, जब बात करने की बात आएगी ना, सारे अच्छा नेक लोग, हाँ, जिनको नेक माशरे में समझा जाता है, सारे के सारे पैसे वाले के पास खड़े हो जाएंगे और उसको बोलेंगे मेरी बात जान देना, छोड़ना। ये बात अमीर को नहीं बोलेंगे, यार जाने तो तुमने गलत किया है, तुम गलत हो, ये बात नहीं बोलते। हिम्मत ही नहीं थी ना बोलने की। तो फिर तकवा कहां से आएगा? तकवा नहीं। अल्लाह ताला ने तो हमको गवाही देने का हुक्म दिया है कि गवाही दो। यहां तक कि माँ बाप गलत हैं कोई मामले में और किसी का मामला है उनका एक दूसरे का, उधर बोलना नहीं, अगर बाप गलत है तो बोलिए आप गलत है वालिद साहब, उनका हक है, आप उनको देना पड़ेगा आपको।